بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل کہانی دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ بیٹی اور داماد نے مل کر ساس کے ساتھ وہ کر دیا جس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ داماد نے ساس کے ساتھ غلط کاری۔ توبہ توبہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک ہی بیٹی سے نوازا تھا، اور جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، وہ میری روح جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی چند پیسوں کی عوض مجھے میرے داماد کے آگے برباد ہونے کے لیے چھوڑ دے گی۔ اس نے تو میری عمر تک کا خیال نہیں کیا تھا، اور میرے ساتھ توبہ توبہ! میرے شوہر کا انتقال میری بیٹی کے پیدا ہونے کے چند سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی نوشابہ کو بہت محنت سے پالا تھا۔ میرے پاس میری اولاد کے سوا کوئی اور رشتہ موجود نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنی ساری جوانی اپنی بیٹی پر لٹا دی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے اندر جذبات نہیں تھے، مجھے بھی بعض اوقات جسمانی خواہشات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھ کر میں ہمیشہ ہی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتی تھی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا چلا گیا تھا، اور میری بیٹی جوانی کی اس دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جب اسے ایک لڑکے سے محبت ہو چکی تھی۔ میری بیٹی نے جب مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ میری بیٹی ہمیشہ ہی گھر میں رہنے کی عادی تھی۔ وہ بہت زیادہ مجھ سے کلوز تھی، لیکن اچانک سے اس کی زندگی میں ایک لڑکے کا آ جانا مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے یہی کہا کہ پہلے میں اس لڑکے سے ملاقات کروں گی، اگر وہ لڑکا مجھے تمہارے لیے بہتر لگا تبھی میں تمہاری شادی اس سے کرواؤں گی۔ لیکن میری بیٹی بہت رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں اماں، آپ کو وہ پسند آئے یا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہر حال میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ اپنی بیٹی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا، جس کے لیے میں نے دن رات محنت کی، جس کے لیے میں نے اپنی جوانی گنوا دی، اور آج وہ مجھے اپنے پسند کا لڑکا ڈھونڈنے کا حق بھی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن میں خاموش ہو گئی اور اس لڑکے سے ملاقات کر لی۔ پہلی ملاقات میں ہی اس لڑکے کے رنگ سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا دیکھنے میں بہت واہیات تھا، اس کی ڈریسنگ، اس کے بات کرنے کا انداز بالکل لوفرانہ تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں تمہاری شادی اس لڑکے سے کسی صورت نہیں کروں گی، تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دوں گی، لیکن تمہاری شادی اس لڑکے سے نہیں کروں گی۔ میری بیٹی یہ بات سن کر ہتے سے اکھڑ چکی تھی اور اس نے خودکشی کی دھمکی دے دی تھی۔ اس وجہ سے مجبوراً مجھے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانی پڑی۔ لیکن شادی کے اگلی روز ہی میری بیٹی روتے پیٹتے میرے پاس آ چکی تھی، اور میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، اماں، میرا گھر بچا لو۔ جبکہ اپنی بیٹی کی اس حالت میں دیکھ میرا دل کٹ سا گیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگی، کیا مطلب ہے، اور تو اس طریقے سے کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، اماں، میرا شوہر آپ کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری ماں نے مجھے اپنا جسم نہیں دیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اماں، وہ بڑی عمر کی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، اور اس نے آپ کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ جبکہ اپنی بیٹی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر کی چھت میرے سر پر آن گری ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے سر انکار میں ہلایا اور کہنے لگی، تم پاگل ہو چکی ہو، اگر وہ تمہیں طلاق نہیں دیتا تو میں تمہاری طلاق خود کرواتی۔ جو شخص تمہاری ماں پر گندی نظر رکھے بیٹھا ہے وہ تمہیں کیا محبت دے گا؟ میری بیٹی نہ جانے کیوں اس کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی، مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میری بیٹی میرے پاؤں پکڑنے لگی اور کہنے لگی، اماں، صرف ایک رات کی بات ہے، آپ بھی تو ابا کے پیار کو اتنے سال ترسی ہو، اگر آپ کو بھی کوئی شخص پیار کر رہا ہے تو آپ بھی مزے کرو، اس طریقے سے نہ کرو۔ جبکہ میں اپنی بیٹی کے منہ سے ایسی واہیات باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اپنی بیٹی کے گال پر رسید کر دیا تھا، جبکہ میری بیٹی سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں گراتی ہوئی کہنے لگی، تم پاگل ہو چکی ہو، میں تمہارا قتل کر دوں گی، لیکن اب میں تمہیں اس لڑکے کے پاس دوبارہ جانے نہیں دوں گی۔ وہ تمہیں بگاڑ رہا ہے اور میں تمہیں اب بگڑنے نہیں دوں گی۔ اس طریقے کی واہیات باتیں تم اپنی ماں سے کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میری آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، جبکہ میری بیٹی آنسو بھری نگاہوں سے
मुझे देख रही थी। इसकी ये हालत देखकर मुझे बेहद अफ़सोस हो रहा था, लेकिन मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी जो गैर इख़लाक़ी हो। काफ़ी देर तक वो मेरी बहुत मिन्नतें करती रही, मुझे मनाती रही, लेकिन मैंने कतई तौर पर उसको मना कर दिया था कि मैं किसी तौर पर भी तुम्हारे साथ इस घिनौने काम में साथ नहीं दूँगी। जबकि मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर से चली गई थी। मुझे उसका इस तरीके से जाना बहुत उदास कर गया था। मैं काफ़ी देर तक बैठी इसके बारे में ही सोचती रही थी। मेरी फूल जैसी बेटी को मैंने किसी हाथ में दे दिया था। मैं इस शख्स से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन अब मैं खुद को ही कोस रही थी कि काश मैं उस वक्त अपनी बेटी की जिद को तस्लीम नहीं करती, बल्कि इसको डांट फटकार कर समझा देती, तो आज ये नौबत नहीं आती। यही बातें सोचते सोचते रात की ना जाने किस पहर मेरी आंख लग गई, और आधी रात के पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म पर कोई हाथ फेर रहा हो, मुझे गहरी नींद निगाहों से देख रहा हो। मैं हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठी और सामने अपने दामाद को देख मेरी चीख निकलते निकलते रह गई थी। उसने यकदम ही मेरे हाथों पर हाथ जमा दिया और मुझे वापस बिस्तर पर लिटाकर मेरे ऊपर झुकते हुए कहने लगा, सासू जी, जब आपकी बेटी आपके पास आई थी और आपसे दरख्वास्त की थी कि आप मेरे साथ एक रात गुजार लें, तो आपने मेरी फूल जैसी बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और इसको घर से जाने के लिए बोल दिया। जब आप अच्छे से जानती हैं कि आपकी बेटी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है और मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ, जबकि अपने दामाद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे घिन आ रही थी। मैंने इसको अपने ऊपर से पूरी हिम्मत जमा करके हटाया और गरजती हुई कहने लगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ और तुम मेरे साथ क्या करने की बातें कर रहे हो? क्यों मेरी बेटी को दुरगुरु कर रहे हो? तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसके साथ इस तरीके का रवैया इख्तियार ना करो, और मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकती हूँ जिसका तुम सोच रहे हो। लेकिन मेरा दामाद बिल्कुल ही पागल हो चुका था। उसने अचानक ही मुझे मेरे दोनों बाजू से पकड़ लिया और बिस्तर पर गिराकर मुझ पर हावी हो गया। मैं इसको अपने ऊपर से हटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन इस इंसान ने मुझे अपनी गिरफ्त में इस तरीके से जकड़ा था कि मैं फड़फड़ा कर रह गई थी। वो मुझे बिल्कुल भी छोड़ने पर रजामंद नहीं था, और देखते ही देखते इसने वो सब कर दिया था जिसका मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं चीखती चिल्लाती रह गई थी, लेकिन इस दरिंदा सिर्फ इंसान ने मेरी इज्जत को रौंद दिया था। इस उम्र में आने की वजह से मैं इसकी उम्र के अमल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन वो वहशी दरिंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, और इसके इस दरिंदगी की वजह से मैं तड़प कर बेहोश हो गई थी। आखिर बार जब मेरी आंखें बंद होने वाली थी, तब मैंने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा था, और उसके बाद में आंखें बंद हो चुकी थी। दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरे करीब ही मेरी बेटी बैठी हुई थी। मेरी हालत बहुत ज्यादा दोहरी हो रही थी। मुझे अपने जिस्म के एक एक हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। मैंने अपनी बेटी को नफरत भरी निगाहों से देखा और गुस्से से फनकारती हुई कहने लगी, दफा हो जाओ अपनी इस मनहूस सूरत को लेकर, और दोबारा मेरे घर का रुख न करना। तुम जैसी औलाद होने से बेहतर था कि मैं तुम्हें पैदा होते ही तुम्हें मार देती। तुम्हारी वजह से मैंने कितनी तकलीफें उठाई, तुम्हें इतना बड़ा किया, लोगों के ताने सुने, दूसरी शादी नहीं की, और तुमने मेरे साथ क्या किया? अपना घर बचाने के चक्कर में तुमने मेरी इज्जत को रुलवा दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुम बेशर्मों की तरह मेरे सामने बैठी हुई हो। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठूं और अपनी बेटी को धक्के मार कर अपने घर से निकाल दूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत और साख भी मौजूद नहीं थी कि मैं उठ पाती। मेरी बेटी मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी गुनहगार हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस इंसान ने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया था। वो मुझे इस तरीके से बहला रहा था कि मुझे आप में ही कोताहियां नजर आ रही थी। इसका कहना था कि आप कितने सालों से अब्बा के प्यार को तरसती हो। अगर वो आपको प्यार करेगा, आपको शौहर की अहमियत का एहसास दिलाएगा, तो आप खुश रहने लगेंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आपकी ये हालत हो जाएगी।
اس کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر میں آپ کو راضی نہیں کر پائی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور اماں میں انہی سب چیزوں کی وجہ سے ڈر گئی تھی، لیکن میں نے اب سوچ لیا ہے کہ میں اس ظالم درندہ صرف انسان کے پاس اب دوبارہ نہیں جاؤں گی، بس مجھے ایک بار معاف کر دو۔ میری بیٹی زار و قطار روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن میں نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا۔ میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی نے جو کہا تھا وہ اپنی بات پر پوری اتری تھی۔ دن گزر رہے تھے لیکن میری بیٹی اس آدمی کے پاس جانے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھی۔ وہ کافی بار ہماری دہلیز پر آ کر اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے بول چکا تھا، لیکن میری بیٹی نے اس کو صاف انکار کر دیا تھا اور اس کو یہ بول کر واپس لوٹا دیا تھا کہ جو شخص اپنی ماں کی عمر کی عورت پر گندی نگاہ رکھ سکتا ہے تو پھر جب اس کی بیٹی پیدا ہوگی تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کافی دن تک تو میں نے اپنی بیٹی سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن جب وہ انسان بن گئی اور اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ اب اس خوار انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی، تب جا کر میں نے اسے معاف کیا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ لیکن مجھے آج بھی افسوس ہے کہ کاش میری بیٹی کو پہلے ہی یہ بات سمجھ آ جاتی تو وہ یہ قدم نہ اٹھاتی اور میرے ساتھ اس رات وہ اذیت سے نہ گزرتی۔ لیکن ماں باپ تو ہمیشہ ہی اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں، خاص کر کے ماں، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سب سے زیادہ انمول ہوتی ہے، اور میرے لیے تو میری بیٹی ایک ہیرا تھی۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی دوسرا ساتھی موجود نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے یہی سب چیزیں سوچ کر اپنی بیٹی کو معاف کر دیا تھا اور اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ہم لوگوں نے کچھ عرصے بعد ہی خلا کا کیس دائر کر کے اس بدبخت انسان سے طلاق لے لی تھی اور اس سے سارے رشتے ختم کر دیے تھے۔